نہیں ہوتی. علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اولن شاعر اہل بیت ہیں اور عاشق اہل بیت ہیں. میں ایک شاعر کی نگاہ سے پوچھوں گا کہ اسے میرے سرکار کیسے دکھتے؟ ہائے ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس میرے پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طہار پر جو ہمارے لیے وجہ عزت و افتخار ہے. جناب ڈاکٹر صاحب جو قبلہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے ایک رندانہ ماحول بنایا اور پھر اس پر جو جناب اختر قریشی صاحب نے اپنے عشق کی شعائیں بکھیری، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. بات ایک سن رہا تھا میں چاند کی، میرا دل چاہ رہا میں پہلا لفظ چاند پہ کہوں، جسے دیکھ کر زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ لیں اسے جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند ہی کٹ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. بے شک. ایک بات. دوسرا، آج دنیا شاہ صاحب ریسرچ کرتی ہے کہ جی نیل آرمسٹرانگ گیا تھا چاند پر، بڑا انسانی سفر کی کامیابی کا سفر تھا. تو پھر جناب ڈاکٹر صاحب مجھے عرض کرنے دیجئے کہ جو چاند پہ قدم رکھے اسے امت کہتے ہیں، چاند جس کے قدموں میں آئے اسے احمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بے شک. یعنی انسان کی ترقی کا آخری سفر ہے چاند پہ جانا، اور چاند کی معراج ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ آنا. بے شک. ایک بات، اللہ نے قرآن مجید میں جب میرے نبی کے منصب پہ بات کی تو ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، خبردار سے صرف محمد نہ سمجھنا، نہیں ہے یہ محمد الا سوائے اس کے کہ یہ رسول رسول ہے. منصب پہ بات کی تو کہا رسول رسول ہے. جب میرے نبی کی زبان کی بات کی اللہ نے تو خدا کی قسم بخاری صاحب اس پر بھی آیتیں بنا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسم ہے اللہ فرما رہے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا رفیق نہ بھولا نہ بھٹکا، اور یہ اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک میرا حکم نہ آ جائے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے عالم اسلام تک محبت بھرا، پوری کائنات جس کا انتظار کرے اسے وہی کہتے ہیں، اور وہی جس کے ہونٹ ہلنے کا انتظار کرے اسے میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. وہی وہ کہتی ہے جو یہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، اور وہی وہ کہتی ہے جو اللہ کہتا ہے. یہ حسین سنگم ہے. اس کا رب رب العالمین، میرا نبی رحمت للعالمین، جو لے کے آیا قرآن وہ جبریل امین. گزارش یہ ہے، نبی کی زبان کی بات آئی، اللہ نے قرآن بنایا، اور حد ہو گئی. ڈاکٹر صاحب میں ہاتھ چھوڑ کر امت مسلمہ سے اس عشرہ مغفرت میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خدا کا واسطہ میرے مصطفیٰ پہ کبھی بحث نہ کرنا، میرے مصطفیٰ پہ کبھی تقسیم نہ کرنا اسلام کو. اس نبی کی عزت کے بارے میں کیا کہوں؟ بات ہو رہی ہے سراپ رسول کی. علامہ صاحب چونکہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور بڑے خوبصورت لحن ہے آپ کا قرآن مجید کا، یہ تائید فرمائیں گے 30ویں سپارے میں. آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، اللہ نے قدموں کی قسم نہیں اٹھائی. نو نجی اللہ ہے، اللہ نے آنکھوں کی قسم نہیں کھائی. یوسف حسین تر ہے، اللہ نے چہرے کی قسم نہیں کھائی. عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے بازوں کی قسم نہیں کھائی. موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے سینے کی قسم نہیں کھائی. حد ہو گئی میرے مسلمان بھائیوں عظمت مصطفیٰ کی. میں تو کہتا ہوں سر میرے نبی کا کائنات سے افضل، چہرہ میرے نبی کا کائنات سے افضل، سینہ میرے نبی کا کائنات سے افضل. اللہ نے تو نبی کے قدموں کے نیچے آنے والی زمین کو کہا لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب یہ شاعر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم کھائیں، ہم تو اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی مٹی تیرے جوتے کے بوسے لیتی ہے. وہ مکہ کو ھذا بلد الامین کہلا دیا گیا رسول کے قدموں کی وجہ سے. تو پھر مجھے ایک عشق کا جملہ کہنے دیجیے نا، شاہ صاحب کی نظر کرنے دیجیے چونکہ وہ سید ہیں. تو پھر بابا جی جس کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی اللہ ھذا بلد الامین بنا دے، اس حسنین کا مقام کیا ہوگا جو رسول کے کاندھوں پہ کھیلے؟ اس علی کا مقام کیا ہوگا جو فتح مکہ میں رسول کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے بت توڑتے نظر آتے ہیں؟ حضور کے سراپے کے بارے میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جناب ڈاکٹر صاحب صدیاں ساعتیں لمحے صدیاں بن جائیں تو مصطفیٰ کی ایک میم کی فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. رب مصطفیٰ کی قسم یہ اتنا حسین نام ہے. قریش صاحب جب ہم میرا پاک اللہ تو پھر مصطفیٰ کا بھی اللہ ہے. بخاری صاحب جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہاں سے نکلتا ہے، ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملتا. پریکٹیکل آپ کر کے دیکھ لیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے جوانوں، اللہ یہاں ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملا.
علامہ صاحب مجھ سے بہتر مخرج کو جانتے ہیں، عربی مخرج کہاں سے ہاں نکلتا ہے، کہاں سے یہ نکلتا ہے، تو ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں اللہ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں اللہ نے سننے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں حرکت کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے۔ کبھی بخاری صاحب ہم نے غور نہیں کیا اللہ نے ہونٹ کیوں دیے؟ روٹی تو بندہ دانتوں سے چباتا ہے، ہونٹوں کا فنکشن کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی کے نام میں جو 2 میمیں ہیں اللہ نے ان کے صدقے یہ ہونٹ بنائے کہ جب میرے احمد کا نام آئے، جب میرے محمد کا نام آئے، نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کا بوسہ لے کر بتائے جس محمد کا نام چومنا اتنا بڑا ثواب ہے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے روزے کی جھالی کیسے ہوگی۔ یہ میرا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کا جو سراپا ہے، سرکار کا جو قد مبارک ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے ہاستہ کہ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا، اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ کا ادب، آپ سے پوچھا گیا کہ ابن خطاب یہ بتائیں حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اللہ اکبر، حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے رسول کا اللہ نے شاید اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ آگے چلتے ہوئے کہیں سورج کی وجہ سے سایہ پیچھے نہ آ جائے اور معاذ اللہ ہمارے پاؤں حضور کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اللہ نے تو حضور کا سایہ بھی حضور جیسا نہیں رکھا، تو امت میں کوئی انسان میرے حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امت ہی نہیں، پوری کائنات میں انہوں نے جیسا کوئی ہوگا نہ تھا نہ کبھی ہے، سوائے ان کے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں